السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں صغیر گوہر ناظرین آپ کے سامنے میں انٹرنیشنل رپورٹ لے کے آؤں جس میں دنیا بھر کی جتنی بھی بڑی بڑی نیوز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ بھی ثبوت کے ساتھ۔ تو ناظرین یہاں میں آپ کو بتایا چلوں کہ جو امریکہ کے پرانے جرنیل ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو چین ہے وہ ہم سے کافی آگے نکل چکا ہے، چین ہم سے بہت ایڈوانس ہے اور چین کی نیوی جو ہے وہ دنیا کی سب سے طاقتور نیوی مانی جاتی ہے۔ تو ناظرین میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ جو امریکہ کے حاضر سروس جو ابھی کے جرنیل ہیں انہوں نے بھی کچھ دن پہلے اس بات کو تسلیم کیا تھا، اس بات کو مانا تھا کہ چائنا جو ہے وہ ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے، چائنا کافی ایڈوانس ہے، چائنا جو ہے وہ اس کی جو نیوی ہے وہ دنیا کی سب سے طاقتور جو ہے وہ نیوی ہے۔ تو ناظرین ایسے میں 2025 کو اگر چین تیوان پہ اٹیک کرتا ہے، چین تیوان پہ حملہ کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں ان کو جو ہے وہ کافی بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے امریکہ کو، جیسا کہ وہ مان رہا ہے اور جیسا کہ وہ اس بات کو اب ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ چین اس سے کافی آگے جا چکا اور چین کافی ایڈوانس ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ناظرین جو امریکہ ہے اس کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر امریکہ چین اور تیوان کے درمیان کودتا ہے اس جنگ میں۔ ناظرین میں اگلی خبر میں آپ کو برما سے دوں گا، تو برما کے حالات ناظرین آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کچھ سال پہلے جو ہے وہ مسلمانوں پہ کتنا بڑا ظلم کیا تھا، ایسا کوئی کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا ناظرین۔ انہوں نے مسلمانوں پہ بہت ظلم ڈھائے تھے اپنی فوج کے ساتھ مل کے، وہاں کی عوام نے اور وہاں کی فوج نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا تھا، جتنے بھی مسلم لوگ تھے ان کو مارا تھا ان لوگوں نے، اور بہت ہی بے رحمی سے اور بہت بری طرح سے انہوں نے مارا تھا۔ تو ناظرین ابھی برما پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو قہر ہے وہ پوری طرح سے نازل ہے ناظرین۔ تو ایسے میں جو ہے وہ فوج نے ایک مخالف ہو چکی ہے، وہاں کی عوام اور فوج ایک دوسرے کی۔ تو ناظرین وہاں کی جو فوج ہے اس نے جتنے بھی وہاں کے جو لیڈر تھے ان کو اپنے اپنے جو عہدے تھے اس سے نکال کے جیلوں میں بند کر دیا، اور پورے برما میں جو ہے وہ فوج نے قبضہ ہی کر لیا ناظرین، آپ ایسے ہی سمجھ لیں۔ تو ایسے میں وہاں کے لوگ جو ہے جو برما کی عوام ہے وہ احتجاج کے لیے باہر نکلی، جیسے ہر ملک میں لوگ احتجاج کے لیے آتے ہی ہیں، وہ تو اپنے فلیگ وغیرہ سب کچھ لے کے آئے تھے۔ تو ایسے میں ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ جو برما کی فوج ہے اس نے اس پہ ایئر سٹرائک کر دیا اور جو ہے وہ فضائی حملہ کیا اپنی عوام پہ۔ تو ایسے میں وہاں کی عوام جو ہے وہ سمجھ چکی ہے کہ یہ جو فوج ہے یہ ہماری نہیں ہے، یہ اب کوئی گروپ بن چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے یہ جو ہے یہ لڑ رہے ہیں، اور وہ اب اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ پوری طرح سے جو ہے وہ برما پہ قابض ہونا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کے حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں، سول وار چھڑا ہوا ہے جس میں فوج کو اگر موقع ملتا ہے وہ مار دیتے ہیں سول لوگوں کو، اگر عوام کو موقع ملتا ہے تو وہ فوج کو مار دیتی ہے۔ تو ایسا سلسلہ جو ہے وہ برما میں پچھلے 3-4 مہینے سے شروع ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے صدر جو بائیڈن جو ہے وہ کافی غصے میں نظر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ چائنا کی جو ہواوی کمپنی ہے، آپ سب اس سے اچھی طرح سے واقف ہوں گے جس سے موبائل بھی بنتے ہیں، تو جو صدر جو بائیڈن ہے انہوں نے اپنے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ میں نے آپ کو وارن کیا تھا کہ ہواوی کمپنی سے آپ کوئی بھی پروڈکشن جو ہے وہ شیئر نہیں کریں گے، اپنی کوئی بھی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کو نہیں دیں گے۔ تو ایسے میں دوبارہ اگر کسی نے یہ حرکت کی تو اس کو سزا دی جائے گی اور اس کو جو ہے اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ تو ایسے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چین کی ہواوی کمپنی کو پوری طرح سے جو ہے وہ بین کر دو اور کوئی بھی اپنی جو ٹیکنالوجی ہے وہ چین کی ہواوی کمپنی سے شیئر نہیں کرنا۔ دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے سیکرٹری جنرل جو ہیں انہوں نے تیوان کوریا کا دورہ کیا اور کوریا سے یہ کہا کہ اگر نارتھ کوریا آپ سے لڑائی کرتا ہے، آپ سے جنگ کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ لڑیں گے ہم اس کے ساتھ، نارتھ کوریا کے ساتھ۔ تو ایسے میں ناظرین یہ بھی ایک کافی بھڑکانے والا کام ہے۔ تو آپ دیکھ چکے ہیں جیسا کہ یہ اس میں لڑ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں اس میں کہ یوکرین میں، تو ایسے آپ یہ نارتھ کوریا کے خلاف جو ہے وہ لڑیں گے کوریا کے ساتھ مل کے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے، ان کو پوری تسلی دی ہے کوریا کو کہ اگر نارتھ کوریا آپ پہ اٹیک کرتا ہے یا حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے میں جو ہے ہم پوری طرح سے آپ کے ساتھ ہوں گے اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہم نارتھ کوریا سے جنگ لڑیں گے۔
تو ناظرین ایسی میں آپ کو بتا دوں کہ اسی طرح کے بیان جو ہے انہوں نے اس کے خلاف تیوان کو بھی بتایا ہے کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہیں، جب بھی چین آپ پہ حملہ کرے گا تو ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے چین سے لڑیں گے۔ تو اسی طرح آپ یہ کوریا کو بھی یہی بتا رہے ہیں کہ نارتھ کوریا اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے تو ہم پوری طرح سے آپ کے ساتھ ہیں اور نارتھ کوریا سے ہم جنگ کریں گے۔ تو ناظرین اگلی خبر میں آپ کو سعودی عرب کی ایک بتاؤں تو وہاں پہ انہوں نے ایک سٹی کا نام جو ہے وہ رکھ دیا تھا ہند۔ تو ایسے میں جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہاں کے جتنے بھی ان بھاگتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ چلانا شروع کر دیا، ڈانس شروع کر دی، انہوں نے کیا نہ کیا سے کیا دھمال مچانے شروع کر دیے کہ سعودیہ نے جو ہے وہ ہمارے ہندوستان پہ اپنا نام رکھ دیا اور اتنے سارا جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے کافی جو ہے اپنی طرف سے جشن منائے ناظرین، لیکن اس خبر کو جب اس نیوز کو جب ویریفائی کیا گیا، اس کو جب پوری طرح سے سامنے یہ بات آئی کہ انہوں نے جو ہے اپنی بیوی کے نام پہ اس اپنی سٹی کا نام رکھا تھا جو ہند ان کی ایک بیوی تھی، پتہ نہیں کون سی بنت ہے، اب پھر آگے پھر سے ہند تھی۔ تو ایسے میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی بیوی کا نام رکھا تھا ہند پہ۔ تو جو یہ ہے ہمارے ان بھگت ان کے منہ پہ پھر سے ایک دفعہ زوردار چماٹ ہے ناظرین۔ ناظرین یہ جو شخص آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ورلڈ وار 3 جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے پوری طرح سے، اس کا جو ہے وہ شروعات ہو چکی ہے یورپی ممالک جو ہے ان کے ذریعے سے۔ تو ایسے میں انہوں نے یہ کہا کہ جو بچ گیا ہے صرف اور صرف رشیا کی طرف سے دیر ہے، جیسے ہی رشیا یورپی ممالکوں کو جواب دے گا، ان پہ جوابی کارروائی کرے گا تو سمجھ لو پوری طرح سے یہ جو ورلڈ وار 3 ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی یورپی ممالک ہیں وہ تو آلریڈی جنگ میں ہیں شامل، اور جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ دے رہے ہیں اور یوکرین کو طرح طرح کے ہتھیار پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں صرف رشیا کی دیری ہے، جیسے ہی رشیا کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو ورلڈ وار 3 جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی۔ اگلی خبر میں آپ کو بتاؤں کہ یورپی ممالک جو ہیں وہاں پہ میڈیسن پوری طرح سے شارٹ ہو چکی ہے، لوگوں کو جو ہے وہ میڈیسن وہاں پہ نہیں مل رہی، کافی سارے میڈیکل سٹوروں پہ جو دوائیاں ہیں وہ نایاب ہو چکی ہیں اور لوگ جو ہے وہ کافی پریشان ہیں، کوئی سر درد کی ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کس طرح کی، یعنی کہ دوائیاں آپ جانتے ہیں کہ وہ روزمرہ کا استعمال ہونے والی چیز ہے۔ تو ایسے میں وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ دوائیاں نہیں مل رہی اور یہ کافی خطرناک بات ہے ناظرین۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ناظرین آخری خبر میں آپ کو ترکی سے دوں گا۔ تو ترکی آپ جانتے ہیں کہ کردش کے خلاف ہر جگہ پہ جنگ کے لیے تیار ہے اور وہ شام میں، عراق میں، ہر جگہ پہ جہاں پہ کردش ہے وہاں پہ اٹیک کرتا ہے۔ تو ایسے میں ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ ترکی جو ہے وہ عراق کے کافی اندر تک جا چکا ہے، 150 کلومیٹر اندر جا چکا ہے۔ پچھلے ہی سال ترکی کے وہاں پہ صرف اور صرف جو فوجی اڈے تھے وہ 29 تھے، لیکن اب جو اڈے ہیں وہ 80 ہو چکے ہیں ناظرین۔ تو ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جو ہے وہاں پہ اپنے وہ اس طرح کے ٹینٹ اب لگانا ختم کر دیے ہیں، بلکہ انہوں نے وہاں پہ اپنے کنکریٹ کے جو ہے وہ کنٹینر بنا لیے ہیں ناظرین۔ تو ایسے میں جو ہے وہ جو امریکہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ترکی جو ہے وہ کردش کرتے کرتے جو پورے کا پورا عراق ہے اس پہ قابض ہو جائے، اور ایسے میں انہوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ترکی جو ہے وہ کافی ڈیپ ہو چکا ہے، اس ڈیپ تک جا چکا ہے۔ تو ایسے میں یہ معاملہ کافی پیچیدہ ہو سکتا ہے ناظرین۔ تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ترکی جو ہے وہ عراق میں اب 80 جگہوں پہ اپنے جو فوجی ٹھکانے وہ بنا چکا ہے، اور چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ بارڈر لائنیں بھی ترکی نے بنا لی ہیں۔ تو ناظرین آج کے لیے ابھی کے لیے اپنے اس میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔